بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم کعبہ کی تعمیر نو، حجر اسود کی تنصیب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند شان اور شیخ نجدی کے بارے میں بات کریں گے۔ کعبہ کی تعمیر نو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 برس کے تھے جب قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا ارادہ کیا، کیونکہ 2 حادثوں کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ ایک دفعہ کوئی عورت کعبہ کو خوشبودار دھونی دے رہی تھی کہ چنگاری نے آگ بھڑکا دی، اس کو بجھاتے بجھاتے خاصا نقصان ہو گیا۔ ایک بار وہ بند ٹوٹ گیا جو مکہ مکرمہ کو سیلابی ریلے سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس وجہ سے حرم کے صحن میں پانی بھر گیا، جس کی وجہ سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے۔ علاوہ ازیں اس وقت تک کعبہ کی چھت نہیں تھی، صرف 4 دیواری تھی، اور قریش چاہتے تھے کہ اس پر چھت بھی ڈال دی جائے۔ غرض یہ کہ ان وجوہات کی بنا پر کعبہ کی از سر نو تعمیر کرنے کا پروگرام بن گیا۔ حسن اتفاق سے انہی دنوں ایک بحری جہاز ساحل جدہ کے قریب طوفان میں گر کر تباہ ہو گیا اور اس کا ملبہ ساحل کے ساتھ آ لگا۔ قریش نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ولید بن مغیرہ نے جا کر اس کے تختے اور دیگر کارآمد سامان خرید لیا۔ جہاز کے عملے میں باقوم نامی ایک رومی معمار بھی تھا۔ ولید اس کو بھی تعمیر کعبہ کے لیے ساتھ لے آیا۔ پرندہ اور سانپ۔ نئی تعمیر کے لیے ضروری تھا کہ پہلے شکستہ عمارت کو گرا دیا جائے، لیکن اس میں یہ الجھن پڑ گئی کہ کعبہ کے اندر سالہ سال سے ایک بہت بڑا سانپ رہتا آ رہا تھا، جو ویسے تو کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اگر کوئی شخص کعبہ یا اس کی کسی چیز کو چھیڑنے کی کوشش کرتا تو اس پر حملہ آور ہو جاتا تھا۔ آج یہی صورت درپیش تھی۔ لوگ شکستہ دیواریں گرانے کے لیے جمع تھے، مگر جو بھی اس ارادے سے آگے بڑھتا، سانپ اڑتا ہوا اس کی طرف لپک پڑتا۔ اہل مکہ اس کو مارنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ کعبے کا محافظ تھا۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا پرندہ فضا میں نمودار ہوا اور دیوار کعبہ پر بیٹھے ہوئے سانپ پر جھپٹ پڑا، پھر اسے اپنے پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مگر اب کسی کو ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کعبہ کی مقدس دیواروں پر کھدال چلائے، مبادا کہ رب کعبہ ناراض نہ ہو جائے۔ بالآخر ولید نے ہمت کی اور یہ کہتے ہوئے الہی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھی نیت سے کر رہے ہیں، کھدال چلانی شروع کر دی۔ تھوڑا سا حصہ گرا کر باہر آ کر کام روک دیا گیا اور ایک رات انتظار کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ رات خیریت سے گزر گئی اور کسی کو کچھ نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رب کعبہ ہمارے اس کام پر راضی ہے۔ رات بخیریت گزری تو سب نے مل کر پہلی عمارت ڈھا دی اور ان ہی بنیادوں پر ایک بلند و بالا اور مستحکم عمارت کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ اختلاف و نزاع۔ دوران تعمیر جب حجر اسود نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو قبائل کا آپس میں اختلاف پڑ گیا، کیونکہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود نصب کرنے کا اعزاز اسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 5-6 دن تک چلتا رہا اور بڑھتا ہی رہا۔ آخر ایک معمر اور سمجھدار آدمی نے مشورہ دیا کہ اس طرح فیصلہ ہونا مشکل ہے۔ ایسا کرو، جب کل سب سے پہلے جو شخص باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو اس کو منصف تسلیم کر لو، وہ جو بھی فیصلہ کرے اس پر بے چوں چراں سب مل کر عمل کریں۔ یہ رائے سب کو پسند آئی اور اس پر اتفاق ہو گیا۔ سب سے پہلے کون آیا؟ اگلی صبح سب کی نظریں باب بنی شیبہ موجودہ باب الاسلام پر لگی ہوئی تھیں۔ دل دھڑک رہے تھے کہ جانے کون آئے اور کیا فیصلہ کرے۔ آخر انتظار ختم ہوا اور ایک جوان رانا باب بنی شیبہ سے داخل ہوا۔ اس پر نظر پڑتے ہی سب یک زبان پکار اٹھے، ھذا محمد، یہ امین ہے، ہم اس پر راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ علامہ سہلی نے لکھا کہ جب اہل مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تسلیم کر لیا تو ابلیس شیخ نجدی کی صورت میں نمودار ہوا اور چلانے لگا، لوگو کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں گوارا ہے کہ اتنے شرفا اور رؤسا کے ہوتے ہوئے ایک یتیم نوجوان کو منصف مان لیا جائے؟ وقتی طور پر کچھ لوگ اس چیخ و پکار سے متاثر ہوئے، مگر پھر خاموش ہو گئے۔ پھر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اعزاز مل کر رہا جو ازل سے آپ کا مقدر تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گھٹانے کے لیے ابلیس کی کوششیں تو قابل فہم ہیں ہی کہ اس کا مشن ہی یہ ہے۔ البتہ اس طرح کی کارروائیوں کے لیے ہمیشہ شیخ نجدی کا روپ دھار کر نمودار ہونا حیران کن ہے۔ واللہ عالم، ہوگی کوئی مناسبت۔ فیصلہ۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو صورتحال بیان کی گئی تو آپ نے ایسا بہترین اور منصفانہ حل تجویز فرمایا کہ سب اش اش کر اٹھے۔
فرمایا زمین پر ایک بڑی سی چادر بچھاؤ۔ چادر بچھا دی گئی تو آپ نے حجر اسود کو خود اٹھا کر اس پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا اس چادر کو سب مل کر اٹھا لیں اور کعبہ کے قریب لے چلیں۔ سب نے ہاتھ لگائے اور چادر کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے پاس پہنچا دیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بنفس نفیس اٹھایا اور مقررہ جگہ پر اپنے ہاتھ سے نصب کر دیا۔ یوں آپ کی ذکاوت اور ذہانت کی بدولت سب کو پتھر اٹھانے کی سعادت حاصل ہوئی اور جھگڑا نہایت خوش اسلوبی سے نمٹ گیا۔ تعمیر کعبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت۔ تعمیر کعبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر پتھر ڈھوتے رہے۔ کندھوں پر وزن اٹھاتے وقت عربوں میں عموماً اپنی ازاریں کھول کر کندھوں پر رکھ لیا کرتے تھے۔ اس دن بھی اکثر افراد نے اسی طرح کر رکھا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ بھی اپنی ازار کندھوں پر رکھ لیں تاکہ پتھروں سے کندھے نہ چھل جائیں۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل تو کیا، لیکن اس طرح غالباً قمیض چھوٹی ہونے کی وجہ سے آپ کے گھٹنے یا ران کے کچھ حصے واضح ہو گئے۔ رب کریم کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ جس ہستی نے دنیا کو شرم و حیا کا درس دینا تھا اس کی کوئی قابل ستر جگہ نظر آئے۔ اسی وقت غیبی آواز آئی، یا محمد قابل پردہ حصے ڈھک دیجئے۔ صدائے غیبی کا اتنا اثر ہوا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ افاقہ ہوا تو میری آزار کہتے ہوئے اٹھے اور ازاریں باندھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔